السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں محرم الحرام کی 1 تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت ہی زبردست معتبر اور مستند عالم دین گزرے ہیں، مفتی اعظم ہوئے ہیں، ان کے مضامین کی ایک مشہور کتاب ہے جواہر الفقہ۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص محرم الحرام کی 1 تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کاغذ پر اپنے پاس محفوظ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دعا ان کی اپنی مجرب دعا ہے، یہ کوئی احادیث سے ثابت دعا نہیں ہے، اور بزرگوں کے جو تجربات ہوتے ہیں بطور خاص دعاؤں کے بارے میں ان پر ضروری سمجھے بغیر، سنت سمجھے بغیر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت رہے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر ہمارا کپڑا خنزیر کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو کیا کپڑا ہمیشہ کے لیے ناپاک ہی رہتا ہے یا نہیں؟ خنزیر اور سور یہ نجس العین جانور ہے، اس کو کتنی بھی مرتبہ پاک کرنے کی کوششیں کی جائیں، کسی بھی طریقے سے پاک کیا جائے، اس کا کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی آدمی کے کپڑے سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تو اگر سور کا جسم اور خنزیر کا جسم بالکل سوکھا ہوا تھا، گیلا اور تر نہیں تھا، اور وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سور کا جسم وہ گیلا تھا اور تر تھا، پھر وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو جتنے کپڑے کے حصے پر اس کا جسم لگے گا اتنا ہی کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اس کپڑے کو پاک کر لینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑا اب ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو گیا، پاک ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو کر نچوڑ کر پاک صاف کر لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کو جب چاہے پھر پہن سکتے ہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے، ایک صاحب نے حرام مال سے مکان بنایا تھا، اب وہ توبہ کر چکے ہیں تو کیا ان کا مکان بھی حلال ہو جائے گا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، احادیث میں کثرت کے ساتھ اکل حلال کی ترغیب دی ہے کہ تم اچھا کھاؤ لیکن وہ حلال ہو، وہ حرام نہ ہو۔ زبردستی کسی سے چھینا ہوا، چوری کیا ہوا رشوت کا پیسہ کسی کی خوشدلی کے بغیر استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور حرام مال تو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ہم نے حرام مال سے مکان بنا لیا ہے تو یہ مکان حرام ہی رہے گا جب تک کہ ان لوگوں کے پیسے واپس نہ کر دیے جائیں جن سے ہم نے وہ پیسے کسی بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوں، چاہے رشوت لے کر یا چوری چھپ کر یا یہ کہ ڈاکہ زنی کر کے حاصل کیے ہوں، ان کو وہ پیسے واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں جن سے وہ پیسہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا تو ان کے وارثین آل اولاد موجود ہو تو ان کو واپس کیا جائے۔ اگر وہ بھی دنیا میں موجود نہ ہو یا ان کے بارے میں اب پتہ لگانا مشکل ہو کہ وہ کہاں ہوں گے تو تلاش کے بعد بھی اگر پتہ نہ چلے تو جتنے پیسے ہم نے ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہیں ان پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے تو امید ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے اور ہمارا یہ حرام مال سے تیار کیا ہوا مکان حلال ہو جائے گا۔ ابو حذیفہ صاحب کا سوال ہے، سوشل میڈیا پر ایک مشہور خطبہ ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ عطا اللہ بخاری صاحب کا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نہیں ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر ایک خطبہ بہت مشہور ہے، گوگل پر، یوٹیوب پر، اور اس کی نسبت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان کا خطبہ ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی ان کی وہ آواز ہے، بلکہ یہ خطبہ ایک بدعقیدہ شخص کا لکھا ہوا ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد کی بھی تردید کی گئی ہے۔
لہذا اس خطبے کو عطاءاللہ شاہ بخاری کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خطبہ کچھ اس طرح ہے: الحمد لولی والصلاۃ علی نبی والوزن والعدل والعزم، اس طرح کے الفاظ ہیں جو ہم وزن ہیں، لہذا یہ خطبہ من گھڑت ہے، بلکہ اس کے مضامین بھی درست نہیں ہیں۔ اس کو امام عطاءاللہ شاہ بخاری کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جائے گا، اور اس کو جمعہ وغیرہ میں ہم خطبے کے طور پر دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ قاسم بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کیا صحابہ کو گالی دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت کے بعد صحابہ اکرام اس روئے زمین کی سب سے زیادہ محترم اور معظم شخصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام کی قرآن کریم میں جا بجا فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ایک عظیم خطاب اور ٹائٹل صحابہ اکرام کو دیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں صحابہ اکرام کی منقبت اور فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، تب بھی وہ صحابہ اکرام کے ذرا سے بھی مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فضائل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا وہ گویا مجھ سے بغض رکھے گا۔ اتنی سخت وعیدیں صحابہ اکرام سے متعلق برا بھلا کہنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، لہذا صحابہ اکرام کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق و فجور ہے، اور گالی دینے والا یہ گویا گمراہ اور فاسق آدمی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کو گالی دینے سے آدمی کافر اور مرتد نہیں ہوتا ہے، البتہ فاسق ضرور ہو جاتا ہے۔ اور فاسق کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں انتقال کر گیا، فسق ہی کی حالت میں انتقال کر گیا، اور اس نے صحابہ کو گالی دینے سے توبہ نہیں کی تھی، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، اور چاہے تو اس بات پر اس آدمی کی سرزنش فرمائے اور اس کی پکڑ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحابہ اکرام کی محبت اور عظمت ہمارے دل و دماغ میں پیوست فرمائے۔ نسیم الدین بھائی کا سوال ہے، ایک آدمی نے شراب پی ہوئی تھی اور پھر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ شراب یہ شریعت اسلامیہ میں ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کے بعد ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے، یا یہ کہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دے بیٹھے، اور نہ جانے کون کون سی وہ خرافات پھر کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اس کو برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں شراب سے متعلق بہت ہی صاف اور واضح لفظوں میں حرمت نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب پینا یہ شیطانی کارستانی ہے، لہٰذا شراب سے بچنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی شراب پی لے اور شراب پینے کے بعد اس کا نشہ اتنا چڑھ جائے کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے، رشتے کی تمیز ختم کر دے، پتہ ہی نہیں ہے کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی بہن ہے، تو اس طرح اگر نشہ چڑھ جائے تو شراب پینے کے بعد اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا، اسی کے بعد ہی نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے شراب پی یا کوئی دوسرا نشہ کیا، بہت سارے نشہ آور چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، چرس ہو، گانجا ہو، افیم ہو، اس طرح کا کوئی بھی نشہ کیا، لیکن اس کا نشہ اس قدر نہیں ہوا کہ اس کی حالت بدل جائے، تو پھر وہ آدمی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ آدمی باوضو ہو اور اس کی حالت نہ بدلی ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک شخص ناپاکی کی حالت میں تھا اور وہ بھی میت کو غسل دینے والوں میں شامل ہو گیا، تو میت کو دوبارہ غسل دینا ہوگا یا وہی غسل درست ہو جائے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ جو لوگ میت کو غسل دینے میں شریک ہوں، اگر کوئی خاتون میت ہو تو جو عورتیں غسل دینے میں شریک ہوں وہ ناپاک نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی ناپاک آدمی نے یا کسی ناپاک خاتون نے بھی غسل دے دیا تو غسل ہو جائے گا، اب دوسری بار غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ کا، اس طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔